اور سن مولوی حضرات تم بھی سنو جہاں تک میری آواز پہنچے، مولوی بھی غلطی میں ہیں۔ مولویوں نے یہ سمجھا ہے کہ جو صرف ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر ہونا وہ تو کافر ہے، اور ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی صحابی کو برا بھلا کہے تو وہ کافر۔ یہ بڑے بڑے بزرگوں کو غلط فہمی لگی، ملا علی قاری کو بھی لگی اور بڑے بڑے حضرات کو لگی، لیکن یاد رکھو یہ غلطی ہے، علمی غلطی ہے۔ ہم جو لوگ گزر گئے ان کو معذور سمجھتی، انہوں نے توجہ ہی نہیں کی۔ تو میں نے کہا ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر کیوں کافر ہے؟ کہتے ہیں ان کی صحابیت جو ہے نا وہ قرآن سے ثابت ہے، تو قطعی ثابت ہے۔ تو میں نے کہا قرآن بھی قطعی ہے اور حدیث متواتر بھی قطعی ہے۔ حدیث جس کی صحابیت تواتر سے ثابت ہوگی اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو شیخین کا حکم ہے، ابو بکر و عمر کا حکم ہے۔ پتہ نہیں تمہیں توجہ ہے یا نہیں؟ حضرت معاویہ کی صحابیت تواتر سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ کس سے ثابت ہے؟ تواتر سے۔ اچھا تواتر کیسے؟ حضرت معاویہ سے 173 حدیثیں جن میں بخاری اور مسلم بری پڑی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم حدیث کی سب کتابوں میں ہے۔ تو یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ حضرت معاویہ کی صحابیت تواتر سے ثابت ہے، اور جس صحابی کی صحابیت تواتر سے ثابت ہو اس صحابی کو گالیاں دینے والا، اس صحابی کو گمراہ کہنے والا، اس صحابی کے ایمان میں شک کرنے والا، اس صحابی پہ تبرہ اور تنقید کرنے والا وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ مرتد اور کافر ہوتا ہے۔ اس پر بھی وہی حکم لگتا ہے جو صحبت صدیق کے منکر پہ لگتا ہے۔ اور منصب شیخین کفرا، یہاں پر بھی وہی حکم لگے گا۔ اس لیے بڑے بڑے ائمہ نے لکھا من شتم عثمان ومعاویہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جس نے حضرت عثمان کو بکواس کیا یا حضرت معاویہ کو کیا، فرمایا اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔